الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عزیزان محترم، پچھلے چند دنوں کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دو ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن واقعات نے ہندوستانی عوام اور خاص طور سے مسلمانوں کے دلوں کو اور مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یقیناً یہ دونوں واقعات اس طرح کے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے اور اس کے اسباب کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے، اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ پہلا واقعہ جو ہندوستان کے اندر چند دنوں پہلے رونما ہوا ہے، آپ سب حضرات نے میڈیا کے ذریعے اور اخبار اور نیوز وغیرہ کے ذریعے سے سنا ہوگا اور بعض لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ کولکتہ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کو نعوذ باللہ زنا بالجبر کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ ویڈیو اور یہ نیوز اور یہ خبر جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر اس وقت میں پھیلی ہوئی ہے اور سارا ہندوستان اس طرف متوجہ ہے۔ لیکن ابھی اس واقعے کو اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا کہ اچانک ایک خبر آتی ہے کہ ایک ناہنجار اور ایک ظالم شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ناموس رسالت پر کچھ بیہودہ ٹپنیاں اور بیہودہ بکواس وہ انسان کرتا ہے۔ یہ اس وقت میں دونوں سوشل میڈیا کے مدعے ہیں اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ لوگ ان دونوں مدعوں کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمیں ان دونوں مدعوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زنا کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن کریم نے کیا بیان کی ہے، اور توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا قرآن و حدیث کے اندر کیا بیان کی گئی ہے، اور گستاخی رسول کا مطلب اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سزا کو کون مرتب کرے گا یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلو وہ پہلو ہے کہ انسان ایک ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے اگر انسان کے ماں باپ کو گالی دی جائے گی تو اسے برداشت کر لے گا، مارا پیٹا جائے گا اسے برداشت کر لے گا، بھائی بہن کو گالی دی جائے گی اور اسی طریقے سے ان کو مارا پیٹا جائے گا، کچھ بھی کیا جائے گا ان کے ساتھ میں ناروا سلوک، انسان برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر
کوئی انسان انگلی اٹھائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اگر کوئی انسان کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا تو ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں میرے بھائیوں سب سے پہلا یہ جو پہلا مدعا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ میں جو معاملہ پیش آیا ہے، یہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر یا اگر ساری دنیا کے اندر ہم لیں اور غور و فکر کریں تو یہ معاملہ کوئی ایک نہیں ہے اور نیا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات روزانہ نہ جانے کتنے وجود میں آتے ہیں، لیکن کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں جو سرخیوں میں آ جاتے ہیں اور ان کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں لوگ باتیں بناتے ہیں اور اسی مدعے کو ایک مدعے کو پکڑ کر کے اچھال دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مدعا ہے ہی نہیں جس کے اوپر بات کی جائے، یا اسی طرح کے اور واقعات، اس طرح کے واقعات اور کوئی رونما نہیں ہوتے جن کے اوپر بات کی جائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ہندوستانی دھرتی اور ہندوستانی زمین وہ زمین ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنی ہوس کا شکار دوسرے کو بنانا چاہتا ہے۔ آج خاص طور سے ہمارا نوجوان اس طرف جا رہا ہے کہ اس کے اندر حیوانیت کے آثار اور جانوروں جیسے آثار نظر آتے ہیں، چاہے وہ مسلم نوجوان ہو چاہے وہ غیر مسلم نوجوان ہو، غرض یہ کہ کسی بھی طبقے سے اور کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، آج ہمارے نوجوان کے اندر حیوانیت اس طرح بھری پڑی ہے کہ وہ انسان نہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، نہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، نہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، اور اپنی ہوس کا شکار کسی کو بھی بنا سکتا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ میں ایسے ہی یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایسے بھی واقعات سننے کو ملے ہیں، ایسے بھی واقعات پڑھنے کو ملے ہیں کہ انسان اپنی حیوانیت کے اس قدر نشے میں آیا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ میں غلط کام کر دی۔ یہاں تک بھی سننے کو ملا کہ اپنی بہن کے ساتھ میں اس نے غلط کام کر دی۔ ایک تو ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ میں کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اس طرح کے کام کو انجام دینا۔ انسانیت کس قدر شرمسار ہو چکی ہے اور کس قدر ہمارا نوجوان اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں میرے بھائیوں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آج کا ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور اسے کرنا کیا ہے، اس کے پیچھے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ اس لیے کہ اتنا بڑا معاملہ وجود میں آ جانا اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دینا، اور نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ایک دو آدمی نے مل کر کے یہ کام کیا ہو، بلکہ جب ہم نے اس معاملے کو پڑھا ہے اور اس کی خبروں کو ہم نے سنا ہے اور جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ اس لیڈی کے ساتھ میں، اس ڈاکٹر کے ساتھ میں، جس کے دل میں نہ جانے کتنے ارمان ہوں گے اور کتنے ناز نخروں کے ساتھ اور کتنی محنتیں مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اس کے ماں باپ نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہوگا، اور اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو اس نے سوچا ہوگا اس کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اس کو پڑھا اور جو نتیجہ ہم نے نکالا، خدا کی قسم ایسا کام کوئی ایک تنہا نوجوان نہیں کر سکتا جو اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ میں معاملہ پیش آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زنا بالجبر جب کسی کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ تنہا آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے عام خوشی کے ساتھ لڑکا لڑکی راضی ہیں اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ تو بات الگ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے زنا بالجبر، زبردستی کسی کے ساتھ میں اس طرح کے حرکت کرنا، اس طرح کا کام کرنا، یہ ظاہر ہے تنہا آدمی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن سارے لوگوں کے اندر، سارے جانوروں کے اندر اس طرح کی حیوانیت کا بھر جانا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے مسلم نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے تو پہلی جو وجہ ہے، پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دینی تعلیم سے دور اس ماحول میں اور اس معاشرے کے اندر کر دیا گیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کر بھی دیا اور یہ حرکت ہم سے وجود میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں قرآن کریم میں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مطلب کیا ہے زنا کے قریب جانے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت سے اس طرح آراستہ کر لو کہ اگر دل کے اندر گناہ کا خیال بھی پیدا ہو جائے، زنا کا خیال پیدا ہو جائے یا دوسرے گناہ کے ارتکاب کرنے کا خیال پیدا ہو جائے، تو تمہارے دل کے اندر اللہ کے موجود ہونے کا ڈر ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر سزا کا ڈر ہونا چاہیے، اور تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کا خوف ہونا چاہیے۔ آج دینی تعلیم سے دوری، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا سزا رکھی ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا سزا بیان کی ہے۔ اب میرے بھائیوں، اگر خدا کی قسم اگر زنا کے اوپر قرآن کریم نے جو سزا بیان کی ہے، اگر ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اس سزا کو نافذ کر دیا جائے تو چند دنوں کے اندر یہ ماحول بنے گا کہ کوئی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر زنا کرنے والا اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ سزا سے بڑا ہوتا ہے سزا کا ہوا۔ سزا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو نافذ کر دینا اور اس نافذ کرنے کی وجہ سے جو ماحول میں اور معاشرے میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اصل سزا وہ ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ تو اگر زنا کی سزا کو قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہندوستان کے سرزمین کے اوپر اس سزا کو متعین کر دیا جائے تو ہندوستان کے سرزمین پر کبھی بھی زنا کے اور بدکاری کا یہ کام وجود میں نہ آئے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زنا کی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے۔ زنا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر غیر شادی شدہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غلطی کا یہ کام کرتے ہیں، اپنی یہ وحشت اور اسی طریقے سے اپنی یہ ہوس اور مٹاتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ کمرے میں بند کر کے اس کو 100 کوڑے لگیں گے، بلکہ ایک میدان کے اندر ان کو لایا جائے گا اور پھر اس میدان کے اندر سب کے سامنے، ایک بھیڑ کے سامنے ان کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑوں سے وہ اس کے اوپر 100 کوڑے برسائے جائیں گے۔ اور دوسری چیز، اگر یہ تو غیر شادی شدہ کا مسئلہ ہے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں زنا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی سزا قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب شادی شدہ جوڑا زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو پتھر سے سنسار کر دیا جائے۔ ایک میدان میں ایک جماعت کو بلایا جائے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہوں، اور اس وقت تک ان دونوں کے اوپر پتھر برسائے جائیں جب تک کہ ان دونوں کی روح پرواز نہ کر جائے۔ آپ دیکھیں اگر سب کے سامنے اس طرح کا کام انجام دیا جائے گا اور یہ سزا سب کے سامنے دی جائے گی تو کون ہمت کرے گا اس طرح کے گناہ کرنے کی؟ کون ہمت کرے گا اس طرح کا کام کرنے کی؟ آج ہندوستان کے اندر سزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی معاملہ اس طرح پیش آتا بھی ہے تو 20-20 سال تک لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر کیس کا معاملہ نہیں چلتا۔ اور ہم نے اپنے ہندوستان کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ قاتلوں کو اور بلاత్కాریوں کو مالا پہنائی جاتی ہیں اور ان کا باقاعدہ استقبال کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس وقت میں دینی تعلیم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دینی تعلیم سے دوری کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں جو ایک زہر گھول دیا گیا ہے، اور یہودیت کی طرف سے اس کے ہاتھ میں جو ایک آلہ پکڑا دیا گیا ہے جس کو ہم موبائل کے نام سے جانتے ہیں۔ موبائل اس وقت میں انسان کو سب سے زیادہ وحشیت اس کے اندر بھرتی ہے، اور سب سے بڑا حیوان انسان کو اگر کوئی چیز اس وقت میں بنا رہی ہے تو میرے بھائیو یہ موبائل ہے۔ اب ہم پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں استعمال کرتے ہیں، آپ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مسجد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، اور جو بھی ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ہم وہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کہ صرف ہم اسی کام کے ذمہ ہو جائیں گے، بلکہ جس اعتبار سے بھی اور جس راستے سے بھی، جس طریقے سے بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانا ہے، لوگوں تک اس کو ہم پہنچائیں گے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اس ہاتھ کے اس آلے کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو خدا کی قسم اس میں اچھائیاں بھی موجود ہیں، اور خدا کی قسم اس کے اندر برائیاں بھی موجود ہیں۔ ہمارے اوپر ہے اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ اس وقت میں ہمارے ہندوستان کے اندر اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر رونما ہوا ہے، یقیناً اس واقعے نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھا ہے، اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والا، اور انسانیت کی ذلت کا سبب بننے والا یہ واقعہ ہے۔ لیکن اب آگے ہوگا کیا؟ کیس چلے گا، فائلیں چلیں گی، 15-20 سال لگیں گے۔ جو اب ہونا چاہیے تھا وہ کام 20-30 سال کے بعد ہوگا۔ اس لیے ہندوستان کی عدالتوں کے اوپر ہمارا وشواس زیادہ نہیں ہے، وشواس ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، توہین رسالت کا معاملہ جب آتا ہے تو توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سزا ہے وہ میرے بھائیوں چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے، بلکہ توہین رسالت اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سزا بیان فرمائی۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر کہ کسی آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ایسے بھی واقعات ہمیں ملے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا، اور ایسے بھی واقعات ہمیں ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سزا دی۔ یہ گستاخی کا جو پہلو ہے، گستاخی کا پہلو جو ہے یہ وجود میں کیوں آتا ہے؟ ایک ظاہر ہے، ایک عام مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم دوسروں کے معبودوں کے بارے میں غلط سلط بکو گے، اگر تم دوسروں کے معبودوں کے بارے میں غلط سلط بیان کرو گے تو پھر وہ تمہارے معبودوں کو اور تمہارے اللہ کو، تمہارے خدا کو، تمہارے رسول کو غلط سلط بکے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے اللہ کو اور تمہارے رسول کو گالی دے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آج تک کسی غیروں کے کسی بھی معبود کے متعلق ہم نے کوئی غلط ٹپنیاں اور غلط بیان ہم نے نہیں سنا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، اور اگر کوئی ہمارے نظروں سے اوجھل ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ہم نے کسی کو کسی غیر معبود کے بارے میں، غیروں کے معبود کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو غلط کہتے ہوئے نہیں سنا۔ لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ لوگ ہمارے معبودوں کی طرف اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس وقت میں چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جس آدمی کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی، جس آدمی کا کوئی فریم نہیں ہوتا، جس آدمی کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کے خاندان والے، اس کے محلے والے نہ جانتے ہوں، اس آدمی کو جب دنیا کے اندر شہرت پانی ہوتی ہے، جب اس آدمی کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کام وجود میں آتا ہے۔ جب وہ انسان ہمارے دین کو اور ہمارے دین اسلام کو اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو نشانہ بناتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اس انسان کو فریم ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کون جانتا تھا اس ناہنجار اور اس ظالم کو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی؟ ہم نے اس کا چہرہ بھی کم وقت کا پہلی مرتبہ دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو واسطہ بنانا لوگوں کے درمیان شہرت پانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان فریم پانے کے لیے، یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل ہم ہیں۔ اس لیے کہ جس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے اصل وہ ہوتا ہے، جو سہارا لینے والا ہوتا ہے اصل وہ نہیں ہوتا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لے کر دنیا کے سامنے اپنا نام کما لینا اور ہمارے اللہ اور ہمارے خدا کے اوپر غلط سلط بیان بازی کر کے دنیا کے سامنے شہرت پا لینا، یہ ہمارے لیے اشارہ کرتی ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، اور تمہارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اشارہ کرتی ہے کہ آپ حق پر نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس وجہ سے وجود میں آتے ہیں، شہرت پانی ہوتی ہے اور شہرت پانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ گستاخی کا پہلو، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے سزا جو ہے وہ قتل کی سزا ہے،
اور میں آپ کو اس طرح کے 2 یا 3 واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ نے معاف کر دیا، اور دوسرے کی طرف سے گستاخی کی گئی، آپ نے اس کو سزا دی تھی۔ طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ اور اسی طریقے سے ایک بوڑھی عورت، ایک غیر مسلم عورت، ایک خاتون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جاتے ہوئے مستقل طور پر آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور یہ معمول اس کا روزانہ کا تھا۔ ایسا نہیں کہ 1-2 دن اس نے یہ کام کیا، بلکہ روزانہ کا معمول تھا کہ شان میں یہ انسان گستاخی کرتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دوست محمد بن سلمہ، جو زمانے جاہلیت میں اور ایمان لانے سے پہلے ان کے دوست ہوا کرتے تھے، اس کعب بن اشرف کے دوست ہوتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن سلمہ کو بلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے کعب بن اشرف کا سر چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو سدھار دو یا اس سے جا کر کے بات کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ محمد بن سلمہ مجھے اس انسان کا سر چاہیے۔ محمد بن سلمہ جو دوست تھے کعب بن اشرف کے زمانے جاہلیت میں، یہ ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر ڈالی۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اعتبار سے اس سے بات کروں گا، اگر مجھے اجازت ہو تو میں پھر اپنے اعتبار سے اس پرتیکریا کو کروں گا اور اس کا سر آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ جب محمد بن سلمہ کعب بن اشرف کے پاس گئے تو یہ بہت زیادہ عیاش آدمی بھی تھا، بہت زیادہ عیاش آدمی تھا۔ جب یہ کعب اور مالدار بھی تھا، جب یہ کعب بن اشرف کے پاس محمد بن سلمہ پہنچے ہیں تو جا کر کے کہا کہ کعب بن اشرف مجھے کچھ قرض چاہیے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میرے پاس نہ کھانے کا پیسہ ہے نہ پینے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے قرض کے طور پر چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ قرض کے طور پر آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی کہ آپ کو اپنی بیوی کو میرے پاس رہنے کے طور پر رکھنا پڑے گا۔ اب محمد بن سلمہ چونکہ اپنے طور سے بات کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ برداشت کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات بتائیں کہ بیوی کو کون رہن پہ رکھتا ہے؟ آپ ایک کام کریں، کوئی اور شرط رکھ لیں۔ تو اس نے کعب بن اشرف نے کہا کہ اگر آپ بیوی کو نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنی اولاد کو رکھ لیں۔ تو محمد بن سلمہ نے کہا کہ اگر میں نے اپنی اولاد کو آپ کے پاس گروی رکھ دیا تو پھر جب آگے بڑھیں گے، ہمارے بچے جوان ہوں گے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد بن سلمہ نے چند پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو غلامیت میں دے دیا تھا۔ آپ ایک کام کریں، کوئی اور شرط بتا دیں۔ پھر محمد بن سلمہ نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کچھ قرض مجھے دے دیں اور میرے جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سارے آپ لے لیں۔ اب محمد بن سلمہ اپنے اوپر اس کا اعتماد جمانا چاہتے تھے، چنانچہ اس نے وہ شرط منظور کر لی۔ اگلے دن جب محمد بن سلمہ اپنے سارے ہتھیار لے کر کے آئے اور اپنے 4 اور ساتھیوں کے ساتھ وہ کعب بن اشرف کے پاس آئے ہیں، تو کعب بن اشرف سے کہا کہ آپ نیچے آئیے۔ یہ اپنے دربار میں اور اپنے محل کے اندر سویا ہوا تھا، اور اپنی ایک باندی کے ساتھ اور خوبصورت لیڈی کے ساتھ یہ انسان سویا ہوا تھا۔ اس لیڈی نے منع کیا کہ آپ نیچے مت جائیں، آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہتھیاروں کے دینے کا وعدہ انہوں نے کر دیا تھا، اس لیے اب یہ اطمینان سے تھا کہ یہ میرے ساتھ میں گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ آیا، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب جو جس طرح ہم اپنے کپڑوں کے اوپر عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ کپڑوں کے اوپر عطر نہیں لگاتے تھے بلکہ بالوں کے اوپر لگاتے تھے، اور لمبے بال رکھتے تھے۔ تو کعب بن اشرف کے بال بھی بہت زیادہ لمبے تھے، اور عطر جو ہے اس نے اپنے بالوں پر لگا رکھا تھا، بہت عمدہ خوشبو۔ اب کعب بن اشرف جب محمد بن سلمہ کے پاس آئے، محمد بن سلمہ نے کہا کہ کعب بڑی اچھی خوشبو آپ نے اپنے بالوں میں لگا رکھی، آپ سنگھائے تو صحیح کہ کون سی خوشبو ہے۔ اب اس نے کعب بن اشرف نے جیسے ہی اپنا سر آگے بڑھایا تو محمد بن سلمہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ اس کا سر جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن سلمہ جو زمانے جاہلیت میں دوست ہوا کرتا تھا کعب بن اشرف کے، اور اسی طریقے سے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کی یہ سزا دی کہ اس کا سر محمد بن سلمہ کے ہاتھ سے جدا کرایا، اور یہ سزا ہے انسان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، یہاں سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ گستاخی کس حد تک ہوگی جب یہ سزا کا ارتکاب ہوگا، کب یہ سزا وجود میں آئے گی، یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، گستاخی کا پہلو اپنے اندر 3 باتیں لیے ہوئے ہیں۔
اگر وہ تینوں باتیں وجود میں آتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اگر وہ تینوں باتیں وجود میں نہیں آتی ہیں تو پھر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گستاخی جس انسان نے کی ہے اس انسان کو اس گستاخی کے اوپر اکسایا نہ گیا ہو۔ اب ظاہر ہے اگر ہم کسی کو اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے کسی کے سامنے تو ظاہر ہے وہ بدلے میں ہمیں گالی دے گا۔ اگر ہم کسی کے معبود کو برا بھلا کہیں گے اور کسی کے دیوی دیوتاؤں کو اس کے سامنے برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، غلط بیانی کریں گے، تو پھر جواب میں وہ ہمیں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے گا۔ اب جو جواب میں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے یہ دراصل گستاخی اس کی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے، اس کی گستاخی ہے جس نے اس کو اس کہنے پر مجبور کیا ہے۔ تو اگر کسی نے اس کو اکسایا نہ ہو اس بات پر تو پھر یہ گستاخی کا پہلو مانا جائے گا۔ اگر کسی نے زبردستی اس سے کہلوایا ہے تو پھر اس کے اندر گستاخی کا معاملہ نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے، واضح اور صاف الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے الفاظ کوئی اور استعمال کیے ہوں اور ہم ان الفاظ کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، بلکہ اس کے تحقیق کی جائے گی اور اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا، اس سے معلوم کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کام، اگر یہ آپ نے الفاظ کہے ہیں تو کیوں کہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر صاف الفاظ میں توہین رسالت کوئی انسان نہیں کرتا تو پھر اس توہین کو توہین تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ہمارے علماء کرام نے ایک اس کی شرائط بیان کی ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صاف الفاظ میں توہین کی گئی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں وجود میں آ جائے اور جب کنفرم ہو جائے کہ اس انسان نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین کی ہے تو پھر یہ سزا کے حقدار جو ہوں گے، سزا دینے کا حقدار وہ حاکم وقت ہوگا، ہم اور آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج جو دیکھنے میں آتا ہے ہمارے مسلم نوجوان، ہمارے ماحول اور معاشرے میں رہنے والے، یہ جیسے کوئی بات سامنے آتی ہے تو ہماری طرف سے بالکل ایک دم فوراً ری ایکشن آتا ہے، اور وہ ری ایکشن کبھی کبھی جلد بازی میں غلط نکل جاتا ہے، اور اس غلط ری ایکشن کی وجہ سے جو اثرات غلط مرتب ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ معاملہ سامنے آیا کہ کئی کروڑ کی کوٹھی کو پولیس والوں نے ذرا سی غلطی کی وجہ سے اس کو مسمار کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس گستاخی کا عنصر کیا ہے، اس گستاخی کا پہلو کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان دونوں واقعات سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور دینی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی شاید اس معاملے میں سر فہرست نظر آ جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔